اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے اس رویے کی بات کرتے ہیں جو کہ بڑا عام سا ہے اور ہم اس عام کو مزید عام بناتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اس لیے آج ہم نے سوچا کہ آج اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. کسی عورت کو مرد کہنا یا اس کے جنس کا مذاق اڑانا یہ انتہائی شرمناک بات ہے. یہ بتاتا ہے یہ چیز کہ آپ کس منٹیلٹی کے ہیں. اور جب آپ ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے, اس ملک کے نام کو روشن رکھنے کے لیے انتہائی محنت کی ہے, تو آپ کس طرح سے ایک ایسی خاتون کے بارے میں ایسے الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے سٹارز جنہیں عوام بہت زیادہ فالو کرتی ہے, بہت زیادہ ان کی باتیں سنتی ہے, ان کے کردار پہ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں, وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان دے تو پھر معاشرے میں سدھار کیسے آئے گا. اور پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے. کیونکہ کل جس کو ہم سٹار بناتے ہیں, آج جب وہ کسی بھی نجی ٹی وی شو میں بیٹھ کے کسی بھی خاتون کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں تو یقین کریں بحیثیت عورت مجھے شرمندگی ہونا شروع ہوگی کہ ہم کس طرح سے اس شخص کو اپنا سٹار کہیں. میں سابق کرکٹر عبدالرزاق صاحب کی بات کری جنہوں نے وومن کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر ندا ڈار سے متعلق ایسے الفاظ کہے کہ سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا. اور جب جو یہ ان کے الفاظ ہیں وہ طوفان اس لیے برپا کرے کیونکہ یہ ان کے الفاظ طوفان بدتمیزی سے شعیب کم نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب ہم بات ندا ڈار کی کر رہے ہیں اور جب بات یہ ہو رہی ہے کہ ڈی گریڈ کیا گیا ندا ڈار کو, تو ذرا ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بار ذرا پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ندا ڈار یہ وہ خاتون ہے جس نے پاکستان کا نام اس طرح سے روشن کیا کہ نہ صرف اپنی کیٹیگری میں یعنی ویمن کرکٹ ٹیم میں بلکہ کسی میل کرکٹر نے بھی ایسی پرفارمنس نہیں دکھائی. 100 وکٹس انہوں نے لی ہیں T20 کی, اور یہ ریکارڈ ہے ان کا. ایسا ریکارڈ کسی پاکستانی کرکٹر کے پاس نہیں ہے, یعنی مرد عورت دونوں میں یہ پہلی کرکٹر ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے انہیں تو. اور جب سوال وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, تو بھائی جس سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, اس کا سٹینڈرڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کیا بات کی گئی, ایسا کون سا لفظ کہا گیا, کیا چناؤ تھا الفاظ کا, کس طرح سے ڈی گریڈ کیا گیا, کس طرح سے تضحیق کی گئی. اور مجھے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے اپنے ملک کے ایک روشن ستارے کے بارے میں آپ ایسی بات کریں. آپ کو تو آئی تھنک انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے آنے والی خواتین کے لیے مشعل راہ بنے, مثال بنے, رول ماڈل تو وہ ہیں, ساتھ ہی ساتھ خواتین جو ہیں ان سے سیکھیں. آئی تھنک عبدالرزاق صاحب کو ایسے الفاظ بالکل نہیں استعمال کرنے چاہے مذاق میں بھی کیے, طنز و مزاح میں بھی یہ بات ہوئی, چاہے وہ کہہ دیں کہ یہ ایک عورت کی عزت والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اب دیکھیے کہ مہک انہوں نے آگے سے ریاکٹ نہیں کیا, کتنے تمیز سے پیار سے جواب دیا. شاید وہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ وہ ان کے سینئر ہے, لیکن سینئر بھی تب بھی سینئر کہلاتے ہیں جب وہ سینئرز والے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ چاہے آپ کہہ دیجیے آن اے لائٹر نوٹ, چاہے آپ کہتے ہیں کہ مذاق ہے, چاہے آپ اس طرح کی باتیں, یہ بڑا کامن ہے. ایک لڑکی کو لڑکا کہنا تو بہت زیادہ کامن ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ دبنگ ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا بہت ایکٹیو ہے, آج ہی مرد ہے یار, مطلب مرد ہو یا عورت ہو, وہ ایک ظاہر اپنی ان کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جس کو سراہنا بے حد ضروری ہے. ہمیں جوائن کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر معیز صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. جی دیکھیں میں کنٹینیو یہ کر رہا تھا کہ جاہل ہونے کے لیے نہ تعلیم کی ضرورت ہے نہ آپ کو اسٹار ہو, آپ اسٹار ہوتے ہوئے بھی جاہل ہو سکتے ہیں. یہاں جو ایلیمنٹ ہے جو مجھے نظر اگر کوئی آپ سے زیادہ پرفارم کر رہا ہے, بہتر پرفارم کر رہا ہے, اس کا نام ہے, تو آپ کو جلن ہوتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ معاشرے میں ایک رویہ بن چکا ہے, اور خاص کر مردوں کے اس معاشرے کے اندر ایک رویہ ہے کہ کسی عورت کو جب کامیاب دیکھیں گے کسی بھی فیلڈ کے اندر تو وہاں ایک پرابلم ان کو شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہو گئی, یہ ہم سے آگے ہو گئی. تو اس قسم کے ریمارکس کسی بھی شخص کو جو اس مقام پر ہو جس کو لوگ سٹار مانتے ہیں اس کے لیے بالکل غیر مناسب ہے. انفیکٹ یہ ریمارکس کے بعد انہوں نے اپنی عزت گرا دی لوگوں کی نظروں میں کہ ایک لڑکی جو اتنا اچھا کام کر رہی ہے, پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حسد کا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بھائی بہن سے حسد کر رہی ہے, ایک پڑوسی دوسرے سے حسد, اس کے بعد اچھی گاڑی کیوں آئی, اس کا اچھا گھر کیوں ہے, اس کے بیٹی کی شادی میں اتنا پیسہ خرچ ہوا, ہمارے پاس اتنا پیسا نہیں ہے. تو عمومی یہ رویہ پورا معاشرے کے اندر اتنا پھیل چکا ہے کینسر کی طرح کہ اس نے معاشرے کو برباد کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو مینٹیلٹی ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چاہے ایک سٹار ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی ایک عام بھی شخص ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی بہن ہی بہن سے اگر حسد کریے, یہ جو ایک مینٹیلٹی بنتی جا رہی ہے, یہ جو ایک ذہنی سوچ بنتی جا رہی ہے, اس کا یقیناً آگے جا کے نقصان ہمارے معاشرے کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اٹھانا تو ہوگا.
ये तो बिल्कुल हो गया ना। आप देखें अब जिस किस्म के वाकयात रोज आप लोग एक ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, अजीबोगरीब रवैये है, कुर्बानी के जानवरों पर जुल्म करना, छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करना, ये सब क्या है? ये मतलब इंतहा है। इस माशरे के अंदर इतनी गिलाजत फैल चुकी है कि यहाँ पे कोई जो होना चाहिए बेसिकली एक रिफॉर्म होना चाहिए, और वो शुरू हो उलमाए कराम से। उलमाए कराम लोगों को तरगीब दे, तालीम दे, समझाए, मीडिया पे आके लोगों की इस्लाह करे, तो वो जहन साजी हो ही नहीं रही, बल्कि जहन किसी और तरफ जा रहा है। टिकटॉक की तरफ नौजवान जा रहा है। आपकी नस्ल आने वाले 10-15 साल में किसी काबिल नहीं रहेगी, ना इंजीनियरिंग जानता होगा, ना डॉक्टरी जानता होगा। तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में फिर इन चीज़ों का क्या इलाज है? क्योंकि जब हम देखेंगे कि वो स्टार्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम शायद देखते हैं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो फिर ये जहनियत ख़त्म कैसे होगी? इसका दी एंड कैसे है? देखिए, एक तो ये बात है कि आप किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि किसी शख्स ने कोई ऐसी गुफ्तगू की है, ऐसी बात की है, या इस किस्म का रवैया है, तो इसके खिलाफ एक महाज खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग खड़े हों और उस बात को, उसकी क्रिटिक करे, उसको क्रिटिसाइज करे, तो उसने ऐसा क्यों किया। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे सच और हक की आवाज बुलंद करने के लिए, तब तक माशरे में ये बीमारी फैलती जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये एक घर का रवैया और जो आपका ब्रॉटअप है, ये भी चीज़ मैटर करती है कि घर में आप अपनी माँ को देखते हैं कि शायद माँ अपनी बड़ी बहन से हसद रखती है या भाई अपने भाई से हसद रखता है, तो वही चीज़ आगे हम फिर बच्चों में भी देखना शुरू कर देते हैं। वही तो होता है ना कि घर के अंदर माँ अपनी सास की बुराई अपने शौहर के सामने करती है, बच्चा देख रहा है। हाँ। अपनी नंद की बुराई करती है, बच्चा देख रहा है। बच्चा क्या सीखता है? बच्चा ये सीखता है कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना ठीक है, क्योंकि माँ करती है। तो ये बच्चा इस चीज से बड़ा होता है सीखते हुए, तो माशरे में फैलती है बुराई। अपने घरों को ठीक करें। बिल्कुल सही है, सोच को ठीक करें, और ये सोच हमारे बड़ों को ठीक करने की, इसी तरह फिर बच्चे सही बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, आप लोग गुफ्तगू